بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، قرآن کی میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 96۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اندر یہ بڑی زبردست اور یہ بڑی بری صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہودی یہ وہ لوگ تھے جو اپنے متعلق یہ کہتے تھے کہ جنت کے ہم حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ موت کی تمنا کرے، یعنی یوں کہے کہ اللہ ہمیں موت دیجیے، اس لیے کہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جنت ملنے والی کب ہے؟ تو مرنے کے بعد ہے، تو اس کے لیے مرنا ضروری ہوگا، لہذا ان سے یہ کہیے کہ موت کی تمنا کرے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، جنت کے حقدار ہے، تو ان کو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ لیکن عجیب بات یہ، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ موت کی تمنا کرو تو موت کو دیکھ کے تو ڈرنے لگ جاتے تھے، موت کو دیکھ کر ان میں خوف طاری ہو جاتا تھا، یعنی مرنا چاہتے ہی نہیں تھے یہ لوگ۔ اچھا، ان کی دوسری صفت میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے لالچی اگر کوئی لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، جن کو مرنا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت یہ ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس مالک اللہ ہمیں 1000 سال کی عمریں اور 1000 سال کی زندگیاں دے دے۔ تو یہ ان کی صفات تھی کہ دراصل یہ زندگیاں اللہ تبارک و تعالی سے 1000 سال کی مانگتے تھے، مرنے کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، اور زندگیاں ان کی ایسی تھی کہ بس لمبی لمبی امیدوں کے اندر، لمبی لمبی آرزوؤں کے اندر، دنیاوی آرزو، دنیاوی امیدیں، دنیا کی لالچیں، حرص، یہ تو لگا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ آخرت کے متعلق بھی ان کی حرص، ان کی لالچیں ایسی تھی کہ ہم ہی اصل جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو بیان فرما دیا۔ عزیز بزرگوں، مجھے اس حوالے سے ایک دو بات یہ ذکر کرنی ہے۔ دیکھیے، اس آیت میں ان لوگوں کی یہ بری صفت جو بیان فرمائی ہے کہ ان کے اندر لمبی لمبی امیدیں بہت پائی جاتی تھیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ وصف اور یہ صفت داخل ہو رہی ہے۔ امیدیں دیکھیں، ہماری تمنائیں ہم دیکھیں، آرزویں ہماری دیکھیں، کتنی لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں ہمیں بنائی ہوئی ہیں۔ کبھی اگر غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اچھا امیدیں کتنی لمبی، مثال کے طور پر ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمینیں خرید رہا ہے، مکانات خرید رہا ہے، پراپرٹیاں خرید رہا ہے، اور کتنے سال پر، بعض مرتبہ کتنی لیز اور کتنے عرصے کے لیے
وہ خریدتا ہے بعض مرتبہ 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس کو مرنا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا زندگیاں بہت لمبی ہونے والی ہیں اور موت آنے ہی والی نہیں ہے. بس دنیاوی زندگی ہی کی فکریں ہمیشہ صبح ہوئی شام ہو رہی ہے اور بس یہی فکر، یہی دھن سوار رہتی ہے کہ کس طریقے سے دنیا سمیٹ لوں، کس طریقے پر دنیا میں حاصل کر لوں. حالانکہ اخروی لحاظ سے اگر دیکھا جاوے تو نہ نمازیں ہیں زندگیوں کے اندر، نہ اچھے اخلاق ہیں زندگیوں کے اندر، نہ موت کی فکر ہے. بعض لوگ تو یہ جملے کہہ دیتے ہیں، جیسے کچھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کھانے کی فرصت نہیں ہے، تو دوسری عبادت تو بہت، اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے کچھ لوگ ہیں، مجھے تو مرنے کی فرصت نہیں ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں مجھے تو مرنے کی فرصت نہیں ہے. ہاں یاد رکھے، جب موت آئے گی تو آپ چاہے کتنے بھی مشغول رہیں، ہم چاہے کتنے بھی بیزی شیڈیول میں رہیں، ہم چاہے کتنی بھی جائیداد فیکٹریاں کھول کے ہم نے رکھ لی ہوئے، جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاوے گا وہ ذرہ برابر انتظار نہیں کرے گی. موت ایک ایسی شے اور ایک ایسی چیز ہے جو کسی پر رحم نہیں کھاتی ہے، جس کے لیے لکھ دیا بس وہ آ کر رہے گی. اچھا، یہ امیدیں آرزویں اتنی لمبی لمبی انسانوں کو پیدا ہونے کی وجہ اگر غور کرے تو 2 وجہوں سے یہ لمبی لمبی امیدیں انسان کو لگتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے دنیا کی محبت بہت زیادہ داخل ہو چکی ہے. دنیا کی محبت بہت زیادہ داخل ہو چکی ہے. بس صبح اٹھ رہے دنیا کی فکر، یہ چیز حاصل کر لوں، وہ چیز حاصل کر لوں، گھر میں اس چیز کو بسا لو، یہ چیز ہوگی تو میری ایک ویلیو رہے گی، فلاں چیز ہوگی تو یہ، صبح سے شام تک بس دنیا دنیا دنیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے متعلق، جیسے انسان کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم پورے دن صبح شام کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے. اچھا، بعض لوگوں کی صفات عادت ہے ایسی، بس وہ گن گن کر ہی رکھتے ہیں. وہ تحبون المال حبا جما، مال کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، نہ اس کے حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر ہوتی ہے، بس ہمیشہ بس مال کو جمع کر کے رکھنا. تو یہ دنیا، یہ جو لمبی لمبی امیدیں پیدا ہونے کی وجہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں، دراصل انسان کو دنیا کی محبت اس کے دلوں کے اندر تک سما چکی ہے. بس دنیا سے وہ جدا ہونا ہی نہیں چاہتا، دنیا سے وہ الگ ہونا ہی نہیں چاہتا. بعض فیصلے اور بعض کام بھی وہ جو کرتا ہے وہ صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا اس میں دنیاوی کیا پروفٹ ہوگا اور میرا اس میں دنیاوی کیا فائدہ ہوگا. معاف کرے اللہ، اب تو بعضی جگہ پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی جگہ پر کوئی ہماری حاضری ہو رہی ہے، صرف مقصد یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ صرف اور صرف دنیاوی واہوائی حاصل ہو جاوے، دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ اس کے ذریعے سے مل جاوے، ورنہ مقصد صلہ رحمی، اخلاق کا نبھانا، اس کے ذریعے سے رشتہ داریاں بڑھانا، یہ بھی فوت ہو چکا ہے. ورنہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا بھائی کسی دور دراز علاقے کے اندر رہتا ہے اور وہ نکلا اس کی ملاقات کے لیے، تو آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور اس کے پورے سفر میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانا، اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا، نہ کوئی غرض دنیاوی وابستہ ہے. اس لیے لمبی لمبی امیدیں انسان کو پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت بہت زیادہ داخل ہو گئی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. جیسے ہم بعض مرتبہ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سمجھاتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا ابن عمر، اے ابن عمر، کن فی الدنیا، دنیا کی زندگی ایسی گزارنا کأنک غریب او عابر السبیل، ایسی گزارنا گویا تو اجنبی ہے یا تو مسافر ہے. اب دیکھیے
ایک شخص کسی جگہ اجنبی ہو یا ایک شخص کسی جگہ سفر کر کے جاوے، مسافر آدمی اور اجنبی آدمی، وہ اپنے ساتھ پورا اپنا مکان لے کے نہیں چلے جاتا ہے، اپنے گھر کے سارے کپڑے زیورات لے کے نہیں چلے جاتا ہے، اپنی ساری پراپرٹی کو لے کر نہیں. بھائی سفر کے لیے تو ہم یہ کہتے جتنا بیگ ہلکا ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا، یعنی کم سے کم جو چیزیں جہاں پہنچ رہے ہیں اگر وہاں اویلیبل ہے، مل رہی ہے، تو وہ بھی یہاں سے نہیں لے جانی ہے. بس حضور یہی سمجھانا چاہ رہے اپنی امت کو کہ دنیا کی زندگی مسافر کی طرح گزارو اور اجنبی کی طرح گزارو. دیکھیے اس سے یہ منع نہیں فرمایا کہ بالکل مال کمانا ہی نہیں ہے، مال کو دیکھنا ہی نہیں ہے، مال کو طلب ہی نہیں کرنا ہے، دنیا میں چلنا ہی پھرنا ہے، نہیں. اس سے یہ چیز سمجھنے کی ہے. ایک چیز ہوتی ہے وہ انسان اس کو حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن وہی چیز جب اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی محبت جب اندر تک اتر جاتی ہے تو وہ انسان کے لیے پھر نقصان دہ ہوتی ہے. اس کی مثال اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے مال کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے کشتی کے نیچے، سمندر میں کشتی کے نیچے پانی ہو، وہ پانی جیسے ہی اندر داخل ہوگا تو وہ کشتی کو لے ڈوبے گا. اسی طریقے سے دنیا کا معاملہ، مال کمائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زبردست تجارت کر کے امت کو بتائی ہے. ٹاپ 10 صحابہ میں نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، جن 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی ضمانت دی ہے، انہی میں. اور اتنے مالدار صحابہ تھے کہ جب ان کا قافلہ داخل ہوتا مدینہ میں تو مدینہ والوں کو معلوم پڑ جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ سفر کر کے آیا، بزنس ٹرپ کر کے آیا ہے. اس لیے کہ مدینہ کی زمین ہلنے لگ جاتی تھی، اتنے 200 300 500 اونٹ ایک ساتھ آ رہے، لیکن صحابی رسول ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مال دلوں کے اندر تک داخل نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بہت بڑا بزنس تھا ان کا، لیکن یہ محبت دلوں کے اندر تک سمائی ہوئی نہیں تھی. بس وہ تجارت کے پیش نظر، بلکہ بعض اللہ والوں کے متعلق تو یہاں تک بات لکھی ہے وہ کماتے تھے اور اچھا خاصا حصہ اللہ کے راستے میں اور صرف اپنے لیے ضرورت کے جتنا رکھتے تھے. تو الغرض عزیز بزرگوں، بات یہ ذکر کرنی ہے کہ دراصل یہ دنیا کی جو محبت ہے اس کے آنے کی وجہ جو انسان کے اندر جو ہوتی، یہ لمبی امیدوں کی وجہ دنیا کی محبت، اور دوسری چیز جہالت، یعنی انسان یہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں کرائیٹیریا کچھ طے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ بھئی ہمیں یہ پروجیکٹ پورا کرنا ہے. ایک کپڑے کا تھان ہم نے خریدا، ایک لاٹ ہم نے خریدا اور اس کے لیے سامنے والے کو ہم نے ٹائم دے دیا کہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں آپ کو یہ چھپائی کے ساتھ بہترین طریقے پر مل جائے گا. تو ہم نے اس کی ایک میعاد، ایک وقت طے کر دیا، بھئی اتنے ٹائم میں دینا ہے. تو وہ ہم ٹینشن بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے فکر بھی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگے بھی رہتے ہیں. کسی کو فون کرنا ہوتا ہے تو فون بھی کرتے ہیں، باقاعدہ ہم دیکھتے بھی ہیں، روزانہ ہم پہنچتے بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک میعاد، ایک ٹائم ٹیبل طے کر دیا ہے. لیکن اسی ٹائم ٹیبل میں ہم یہ چیز طے کرنا بھول جاتے ہیں، اسی درمیان میں اگر موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہر جگہ پر موت کو مائنس کر کے ہم چلتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بوڑھا ہوں لیکن نک میں ابھی کوئی درد نہیں ہے، چلتا پھرتا ہوں، کیا ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ موت آئے گی تو اس سے پہلے بیماری آئے گی، کھاٹلے میں پڑوں گا، اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوگی، اس سے پہلے تو میں توبہ کر لوں گا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات جو ہمارے درمیان میں پیش آتے ہیں کہ انسان کو نک میں درد نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو وہ فوراً چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ذکر فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو.
ورنہ وہ دوسری 5 چیزیں جب آ جاوے گی تو وہ پہلی 5 چیزیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھی تھی پھر اس پر افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شبابک قبل حرمک، جوانی کے آنے سے پہلے، جوانی جب اللہ نے دی ہے، بڑھاپے سے آنے سے پہلے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ دیکھیے نا کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، جوانی کا سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ جتنی استقامت کے ساتھ، جتنی چستی کے ساتھ، جتنی ہمت کے ساتھ اور جتنے اچھے طور پر جوان کی عبادت ہو سکتی ہے، بعض مرتبہ بڑھاپے کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں رہتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان بڑھاپے کے اندر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، ڈائبٹیز ہو گئی بہت زیادہ، کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، حج فرض ہو گیا لیکن طاقت ہی نہیں ہے وہاں پہنچنے کی، بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کو بڑا دل چاہتا ہے لیکن اب بڑھاپا ایسا طاری ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا بڑھاپا ایک مستقل بیماری ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے پہلی بات ارشاد فرمائی بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے ہم جوانی کی ہماری قدر کریں۔ اللہ نے جن لوگوں کو جوانی عطا فرمائی ہے، ہمیں مثال صحابہ میں سے ان صحابہ کو دیکھنا چاہیے جن کی جوانی کی عبادت بڑی زبردست تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بالکل جوانی کے عالم میں، وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے تہجد کی نیت باندھی، عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو گئی کھانے وغیرہ اور دوسری چیزوں سے، اور نماز کے لیے نیت باندھی، اور جب 2 رکعت پوری کر کے میں نے سلام پھیرا تو دیکھ رہی ہوں کہ صبح کا چاندنا ہو چکا ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، فجر کی اذان کا وقت بالکل قریب آیا۔ تو فرماتی اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی سی ہے جو 2 رکعت نفل کے اندر، 2 رکعت تہجد کے اندر یہ پوری ہو گئی ہے۔ کیوں؟ عبادتوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، عبادتوں کی لذت ہمیں تعجب ہوگا، ہمیں تعجب ہوگا 2 رکعت میں اتنا لمبا، یعنی وہ کتنے کھڑے رہے ہوں گے۔ تو اس کی مثال ابھی تک علماء اس کا کچھ زمانے پہلے تک تھیٹر سے دیتے تھے کہ 3-4 گھنٹے کی فلم لگی ہو انسان اٹھ کے نہیں جاتا، بالکل ٹکا ہوا، لیکن اب تو ہر ایک کے جیب کے اندر موبائل ہے، 4-5 گھنٹے کہاں نکل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعضوں کی ٹرینیں چلی جاتی ہے، فلائٹ مس ہو جاتی ہے، کیوں؟ اسی چکر میں، اس لیے کہ اس سٹیج پار کرنے میں، اس ویڈیو کے دیکھنے کے اندر ایسے مشغول ہوئے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کون سے عالم میں بیٹھے ہیں، کہاں سے۔ تو الغرض یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کسی چیز کی جب انسان کو لذت، مٹھاس لگ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ صحابہ کو عبادت کی مٹھاس لگی ہوئی تھی، عبادت کا ذوق اور شوق لگا ہوا تھا، اس لیے اس میں مزہ آتے۔ تو پہلی بات حضور نے یہ بیان فرمائی شبابک قبل حرمک، دوسری صحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھ لو، ورنہ بعض مرتبہ بیماری آتی ہے اور ایسا انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، ایسا انسان کو بیڈ پر لے آتی ہے کہ وہ بعض مرتبہ بیٹھے بیٹھے بیڈ پر روتے رہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی تندرستی کے زمانے میں کچھ کر لیا ہوتا، لیکن پھر افسوس سے کوئی فائدہ حاصل، جب تک اللہ نے دی ہے تندرستی اس کی ہم قدر کر لے وے۔ اس لیے فرمایا ہر انسان جب صبح میں اٹھتا ہے اور اللہ نے اس کے جسم میں کوئی بھی بیماری نہیں دی ہے، وہ تندرست ہے، ہر ایک جوڑ بدن میں 360 جوڑ اللہ نے بنائے ہیں، جوڑ جتنے بھی جوڑ جو جڑی ہوئی ہے، یہ 360 جوڑ کی طرف سے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول روزانہ 360 درہم تو کون صدقہ کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے، یہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، صدقے کی طرف سے 360 جوڑ کا گویا تم نے کسی کو سواری میں بٹھانے میں مدد کر دینا، یہ تیرے لیے صدقہ کافی ہو جائے گا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، یہ تیرے اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوتی ہے کہ یہ تندرستی جسم کی ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں، ورنہ کس کس قسم کی بیماریاں آ رہی ہے، ایسی ایسی بیماری آ رہی ہے، آدمی بالکل چلتا پھرتا ہے، تندرست ہے، جیسے ہی باڈی چیک اپ کرایا تو
تو فوراً پتا ہوا لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا۔ اب یہ ہے کہ بالکل ان کو بیڈ ریسٹ اور بالکل ان کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بیماری کے آنے سے پہلے جب تندرستی کی قدر کر لے۔ تیسری بات حضور نے فرمائی ہے وغنا کا قبل فقرک، اس سے پہلے کہ فقیری تنگ دستی آ جاوے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں دوسرے کے حقوق کو پہچان لے، اس کو ادا کر دے۔ چوتھی بات حضور نے فرمائی وہ فراغ کا قبل شغلک، اس سے پہلے کہ کوئی مشغولی دوسری ایسی تمہارے اوپر آ جاوے، اس سے پہلے فرصت وقت جو اللہ نے دیا ہے۔ فرصت کا مطلب، مشغولی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرا تو ایسا کاروبار ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا ہے، نہیں، کاروبار میں سے وقت نکالنا ہے۔ ہر انسان اتنا مشغول اور اتنا بیزی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے اور اس کو وقت نہ مل سکے، اس کو نکالنا پڑے گا اس میں سے وقت۔ فرائض کے لیے تو خاص طور پر بعض مرتبہ، جیسے یہی حدیث میں حضور نے بیان فرمایا، اس سے پہلے کہ ایسی مشغولی آ گئی، بعض مرتبہ ایسی مشغولی آ جائے کہ انسان نے سوچا نہیں ہوتا، والد بیمار ہو گئے، بھائی بیمار ہو گیا، بہن بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، تو ان کی خدمت، ہر وقت ان کے ساتھ رہنا، یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ایک سیکنڈ کے لیے ان کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اب ایسی مشغولی آ گئی کہ دوسرے خیر کے کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کے باوجود اس سے نہیں ادا ہو رہے۔ پانچویں اور آخری حضور نے بات بیان فرمائی ہے کہ وہ حیات کا قبل موت، کم سے کم اتنا نہیں تو موت سے پہلے تو اپنی زندگی کی قدر کر لو، اور موت پتہ نہیں کب آئے گی، اچانک سے بھی آ جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 60-70 سال بڑھاپا پورا گزر جانے کے بعد آئے گی، جوان بھی رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم نے تو بالکل اپنی نظروں سے دیکھی ہیں ایسی موتیں۔ یہ 2-4 سال کے اندر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ موتیں کس طریقے پر واقع ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر ہمیں آخرت کی فکر نہ آوے، دنیا کی مشغولی ہماری کم نہ ہو، لمبی جو امیدیں ہماری قائم کی وہ ختم نہ ہو، تو پھر ہم سے بڑا قصوروار کون ہوگا؟ ایک بہت پیاری مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے کہ یہ انسان کی زندگی کیسی ہے، اس کی موت کا معاملہ کیسا ہے، اور اس کی امیدیں کیسی ہے، اور اس پر حادثات کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کے اندر صحابہ کو نقشہ دور کے سمجھا رہے ہیں۔ اس سے علماء نے ایک بات لکھی ہے، جیسے یہ بلیک بورڈ پر سمجھاتے ہیں، پروجیکٹر پر سمجھاتے ہیں، یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی بورڈ پر یعنی زمین پر لکھ کے سمجھائی ہے مثال کے ذریعے سے۔ تعلیم کا ہر وہ طریقہ جو آج ایک مدرس، ایک ٹیچر لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں استعمال کرتا ہے، حضور نے اپنے زمانے میں اس کو یوز اور استعمال کر لیا ہے۔ خیر، تو کیا سمجھایا؟ پہلے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور ایک کھانا بنایا، بالکل چوکور ایک کھانا بنایا، اور ایک لمبی لکیر لیٹی بیچ میں سے کھینچی اور اس چوکور کھانے میں سے، چورس کھانے میں سے باہر نکل رہی ہے، اور وہ جو لکیر ہے، وہ لیٹی جو ہے، اس کے آس پاس کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو چوکور کھانا ہے یہ انسان کی موت ہے، یہ اندر کی جو لکیر ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ چوکور لکیر ہے، یہ پورے چاروں طرف سے اس موت نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بیچ میں جو لکیریں بنائی ہے یہ انسان کے اوپر آنے والے حادثات ہے، کبھی ایک حادثہ آتا ہے اس سے بچ جاتا ہے تو دوسرا حادثہ آتا ہے اس سے بچ جاتا ہے، کبھی تیسرا، یعنی معمولی چھوٹے چھوٹے زندگی میں جو حادثات آتے ہیں، بس یہ وہ چیزیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اخیر میں حضور نے فرمایا یہ لمبی لکیر جو بالکل بیچ میں سے باہر نکل رہی ہے چوکور کھانے میں سے بھی، وہ انسان کی امیدیں ہیں اور انسان کی آرزوئیں ہیں کہ موت نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن اس کی امیدیں ہیں وہ موت سے بھی آگے کی بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بنے۔ آخرت کی فکر کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں
کہ یہ زندگی سب سے پہلے تو کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ میرے اللہ کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس نے دی ہے اس کے کچھ حقوق، وہ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کروں، اور ان حقوق میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اچھے اخلاق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور آخرت کی فکر کرتے رہنا ہے. ورنہ اگر انسان دیکھیں، انسان کو ایک ہی چیز ہے جو اس کو آخرت کے اعمال پر کھڑا کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے. اس کے دل میں سے اگر خوف خدا نکل گیا انسان کے دل میں سے، تو پھر بہت سے بڑے بڑے گناہ ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ خوف خدا دل میں سے نکل جانا. اللہ کا جو ڈر ہے، ہر وقت کا جو استحضار، ہر وقت یہ چیز حاضر رہنا دماغ میں، یہ چیزیں نکل جاتی ہے. اس لیے واقعات لکھے ہیں کتابوں کے اندر، اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں کہ ان سے بڑے بڑے گناہ تنہائی میں نہیں ہوئے ہیں، بڑی بڑی ان کو لالچیں دی گئی لیکن مالی خیانتیں کبھی نہیں ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ کی ان کو تشکیلیں دی گئی، اور ان کو دیکھنے والا اس گناہ کو کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود نہیں کیا. واحد انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے، وہ یہی کہ اللہ کا خوف ہمیں ان تمام چیزوں سے روک رہا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی فکر نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.